ایک بات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد۔ سیدنا مظفر حسین کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیل گئے تھے، قید میں تھے، تب انہوں نے یہ شعر کہا تھا کہ مظفر کو مقید نہ سمجھ اے سیاد، میری یہ اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنت ہے جس پر میں عمل کر کے آ رہا ہوں، میرے بزرگوں کی یہ سنت تھی۔ بہرحال جن کو جس راستے سے مجھے گزارنا تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ ٹھنڈک تھی شاید کہ زبان بند کر کے چند دنوں کے لیے قید کر دیا جائے، مگر میرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ کوئی اس کے لیے پابندی نہیں لگا سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مصیبت دے تو اس کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ کسی کو بھلائی دے دے تو پھر اس کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ مولا تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو کوئی مقام عطا کر دے تو ہزاروں کیڑوں کے پھڑپڑانے سے وہ مقام ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہے اس کے لیے کوئی راستہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے پیبند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں چپل نہیں تھے، جن کے ناخن تک اکھڑ جاتے تھے، لیکن وہ جب چلتے تھے قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، جن کا ہی یہ نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام اور اسلاف کرام، ان کا یہ معمول تھا۔ بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے لیکن اللہ کی مدد تھی، وہ پانی کی طرح بہتے ہوئے چلے گئے، نہ چٹانوں نے ان کا راستہ روکا نہ دریاؤں نے ان کا راستہ روکا، وہ جس طرف سے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، کون ہے وہ جو دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے دوڑائے تھے؟ کون ہے وہ جو دریا میں اپنی کشتیاں ڈال کر جلا دیا تھا کہ واپس جانے کا کوئی تصور نہ ہو؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کی ہی بات تھی۔ اسی لیے آج بھی دنیا گھبراتی ہے تو شانے لوگوں سے نہیں، دیوانوں سے ہی گھبراتی ہے۔ بہت زیادہ چالاک رہنے والوں سے نہیں، دیوانوں سے دنیا گھبراتی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ دیوانہ کہاں دیکھتا ہے کسی کو پتا نہیں۔ اور یہ اس دیوانے کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و وقار سب سے اول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج آپ کے سامنے حاضر آیا، یہ میرے استاد گرامی، مربی، استاذ الاساتذہ، برادر گرامی حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، جنہوں نے دن رات ایک کر دیے تھے۔ میرے خیال سے 8 مہینے میں جتنے ان کے بال سفید ہوئے اس سے زیادہ نہیں ہوئے ہوں گے۔ صرف اس لیے نہیں کہ ایک بھائی کے لیے، اس لیے بھی لڑ رہے تھے کہ ایک عالم کے لیے جس سے دین کا بہت سارا حصہ وابستہ ہے۔ ان کی محنتیں رائگاں نہ گئیں۔ بہت سارے میرے احباب و اقربا، خاص طور پر مدن پورہ اور وکرولی سے، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر میرے لیے دوڑتے بھاگتے رہے، اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے، ایک ایک دن اندر میں نے سب کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی دن بھولا جاتا، اور باہر کی ہمیشہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ حالات کیسے کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی اگر گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی تو میرے عزیزوں صرف ایک ہی بات ہمارے پاس تھی علاج کے لیے، ایک ہی علاج تھا۔ جب بے چینی بڑھ جاتی، اپنوں سے رابطہ نہیں ہو پاتا اور کسی کے خبر نہ پہنچتی، کھانے پینے کی تکلیفیں، رہنے سہنے کی مصیبتیں جب سر پر آتی تو ایک ہی علاج تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے۔ بار بار مجھے یہ احساس ہوتا رہا، پوری دنیا اگر چھوڑ دے مگر یقین تھا آمنہ کا لال کبھی نہیں چھوڑے گا، اور چھوڑا بھی نہیں۔ ہر رات جو ہمارا معمول تھا، ہم نے جو دیکھا، ہماری پچھلی زندگی میں ہم نے اتنے عجائبات نہیں دیکھے ہوں گے جو 8 مہینے کے اندر ہم نے دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انعامات و اکرامات، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،
ہم نے تو وہاں ایسے لوگوں کو دیکھا جو ڈپریشن کا شکار ہو کر کافر بھی ہو گئے، اور حالات سے گھبرا کر کے وہ انکار کر بیٹھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آتی ہے، ایسے حالات وہاں دیکھے، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعام و اکرام یہ تھا کہ جس طرح سے گئے تھے اسی طرح سے واپس بھی آئے، جس طرح سے گئے تھے ویسی واپس آئے، اور نہ میرے مصطفیٰ نے باہر میری عزت میں کمی کی، نہ اندر عزت میں کمی کی، کہیں پر بھی نہیں۔ الحمدللہ جس شان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو رکھتے ہیں وہ میں نے دنیا میں دیکھا، اور پھر یہ عرض کیا آقا آج آپ کی عزت پر بات کرنے والے کو چاہے وہ 1000 کال کوٹھری کے اندر ہو آپ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کی عزت کا کیا حال ہوگا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔